چشتی صاحب نے اپنی جان کی بازی پر کھیلتے ہوئے آپ تک حق کی آواز کو پہنچایا۔ اس پرفتن ماحول میں، پر تشدد اور پر ظلم ماحول میں حق کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر سٹیج پر چشتی صاحب نے اپنی جان کی بازی پر کھیلتے ہوئے آپ تک حق کی آواز کو پہنچایا۔ دعا کرو اللہ ان کی زندگی دراز کرے، ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ حق کہنا دو بندے یا دو عالم نہیں کہہ سکتے۔ جو کسی قسم کا لالچی ہو اور پھر اللہ کے سوا اس کی دل میں کسی کا خوف ہو، وہ حق نہیں کہہ سکتا۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ علیحدگی میں حق کی بات کر دینا تو کوئی کمال نہیں ہے، سٹیج پر بیان کرنا جو ہے اس پرفتن ماحول میں بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ نہیں لڑ پڑنا، جلوس نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص کو چاہت تھی کہ دین حق بیان کیا جائے سٹیج پر۔ وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گیا اور کہا دین بیان کرو۔ اس نے صحیح دین بیان کر دیا۔ اس نے کہا میں انتظام کرتا ہوں، اس کو آپ ذرا سٹیج پر بیان کر دیں۔ اس نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے، ہم سٹیج پر بیان نہیں کر سکتے کہ قوم ہمیں قتل کر دے گی اور ہماری روزی بھی بند ہو جائے گی، یہ ہماری مجبوری ہے۔ یہاں میں نے آپ کو بتا دیا سٹیج پر میں نہیں کرتا، فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ اس نے ایک بڑے عالم کے پاس بھیج دیا، اس نے بھی یہی جواب دیا، صحیح دین بیان کیا۔ پھر اس نے کہا سٹیج پر بیان کرو۔ اس نے کہا یہ بیان نہیں ہوتا، سٹیج پر ہم بیان نہیں کر سکتے، تمہیں بتا دیا صحیح دین یہ ہے۔ تو معلوم ہوا لالچ اور خوف کی وجہ سے حق کو چھپانا جو ہے وہ علماء سوء کا فعل ہے، عمل ہے۔ تو پھر اس نے اور عالم کے پاس بھیجا، وہاں گئے، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ اس نے کہا ملک شام میں جا، وہاں ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ شاید تیری آرزو پوری کر لے۔ اس کو دین کی چاہت تھی، وہ چاہتا تھا کہ دین صحیح سٹیج پر بیان ہو جائے، لوگوں کے دماغ میں تو پہنچ جائے۔ لوگ جو محروم ہیں کہ جن کے اندر ایمان ہے وہ تو آ جائیں گے نا۔ تو وہ شام گیا، اس نے کہا جی دین عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح دین کیا ہے، اس نے پورا صحیح بیان کر دیا۔ اس نے کہا پھر آپ اتنا بڑے عالم ہیں، میں سٹیج بناتا ہوں، میرے ملک میں جائیں، سارا خرچہ میں دیتا ہوں، تو آپ جا کر وہاں بیان کر دیں۔ اس نے کہا یہ دنیا میں کوئی اس وقت حق بیان نہیں کر سکتا سٹیج پر، تو جا یثرب کی بستی میں کے ساتھ رہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نزدیک ہے، آپ آئیں گے وہ حق آپ بیان کریں گے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو سٹیج پر حق بیان کرے۔ یثرب کی بستی جا اور انتظار کر، اور دین کی انتظار بھی انتظار ہے، یہ دین ہے، دین کے لیے انتظار کرنا یہی دین ہے۔ تو وہ گیا یثرب کی بستی، اس نے ڈیرا لگا دیا۔ بندہ عاشق تھا، اسے چاہت تھی کہ دین صحیح پھیل جائے لوگوں میں، کیونکہ باطل کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ باطل عام ہو جائے، اور مومن اور دیندار کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ حق عام ہو جائے۔ وہ بھی مجبور ہوتا ہے، وہ بھی مجبور ہوتا ہے۔ تو انتظار کرتے کرتے اس کی موت آ گئی۔ اس نے خط لکھا، دے دیا ایک بندے کو کہ جب آپ کا ظہور ہو تو یہ میری درخواست دے دینا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے انتظار میں مرے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے مغفرت کی، اگر میں زندہ ہوتا تو آپ پر ایمان بھی لاتا اور آپ کے ساتھ مدد بھی کرتا۔ تو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور پھر حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جو ہویا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اب جو حق بیان ہو رہا ہے یہ ہم یہ سمجھیں کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفتن دور میں حق بیان کیا، یا ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ہمارا کمال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ فرماتے تو ہمارے لیے بھی آسان نہ ہوتا بیان کرنا۔ انہوں نے اس مشکل کو توڑ دیا، ان کی سنت بن گئی۔ یہ جو آج حق کوئی بیان کرے سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کر رہا ہوں، اس کی طاقت سے کر رہا ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ شاید کوئی بندہ خیال کر لے کہ یار یہ تو بڑا ہو گیا یا تقریر کرنے والا، جو پرفتن ماحول میں میں بھی حق کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، تو اس ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہو رہا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر اپنی امت کے لیے آسان بنا دیا، جس کی برکت سے ہم بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ حق کہنا اور حاکم کو کہنا بہترین جہاد ہے، لڑنا نہیں، توڑ پھوڑ کرنا نہیں، جلوس نکل جب سے یہ سارے یہودی فتنے ہیں، حق کہہ دو، پھر خدا سے دعا مانگو، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ نہ بادشاہ سے ٹکرانا سنت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے لیے یہی جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حق بیانی کر دو، اس کے اثرات سے شاید اللہ تمہیں ایسی طاقت بھی دے دے جو تم ٹکرا بھی جاؤ، لیکن یہ جلوس نکالنا طور پر سمجھ لینا یہ سارے یہودی فتنے ہیں۔ مجدد آلستانی 1 سال جیل میں رہے۔ ہمارا مسلک جو ہے اولیاء کرام کا ہے، صوفیہ کرام کا، ہم گولڑ شریف والی سرکار سے رکھتے ہیں تعلق، ہمارا مسلک توڑ پھوڑ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہماری جماعت کو تخریب کار کہے وہ انتہائی درجے کا بے وقوف ہے، انتہائی درجے کا بے وقوف، کیونکہ دہشت گردی پہلے بھی میں نے بتایا تھی سوائے اسلحے کے نہیں ہو سکتی، دہشت اسلحے میں آئے بندے میں نہیں آئے۔ ایک فوجی میرے ساتھ یہی بحث کر رہا تھا، میں نے کہا تو مومن سے بات کر رہا ہے، منافق سے نہیں کر رہا، تو کہتا ہے مولوی دہشت گرد ہے، میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے۔ کہتا ہے کیسے؟ آپ بھی سمجھ لینا، ایک طرف 10 بندے کھڑے ہیں، تہی 10، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک طرف ایک کلاشن کوپ والا کھڑا ہے، تو ایمان سے کہو دہشت کس کی پڑے گی؟ اتنا تو چلو شہری لوگ ہو، اتنا سمجھو دہشت کس کی پڑے گی؟ کلاشن کوپ والے کی پڑے گی۔ اگر کلاشن اس کو چھین لے تو اس کی دہشت رہے گی کیا؟ بندہ تو وہی کھڑا ہے، دہشت کدھر گئی؟ معلوم ہوا دہشت اسلحے میں ہے، بندے میں نہیں۔ میں نے کہا سن لے، کلاشن کوپ والا دہشت گرد ہے، اور بڑا دہشت گرد ظالم تو ہے، تیرے پاس میزائل ایٹم ہیں جو قوم کا خون نوچ رہے ہو، خون۔ کیا ظلم کی بات کریں، کیا ظلم ہو رہا ہے؟ ارے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک موجودہ حکمرانوں جیسے عوام کے دشمن اور ظالم نہیں آئیں گے۔ اب ہیڈمنٹ پر جرمانے ہو رہے ہیں، اصل وجہ کیا ہے کہ ہیڈمنٹ بھی بک جائیں، قوم کا خون نوچ لیں، اور جرمانے بھی لگا کر لاکھوں روپے بھی وصول کر لیں۔ ارے تمہیں قوم کے مرنے کا کہاں افسوس ہے؟ تم تو قوم ساری کو مارنا چاہتے ہو، تمہیں کہاں قوم کی ہمدردی؟ نہ عزت کا تحفظ دے رہے ہو، نہ جان کا، نہ مال کا۔ ارے خود بھی جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو اور قوم کو بھی جہنم کی طرف ہانک رہے ہو۔ ایمان سے اتنا دشمن قوم کی کبھی نہیں آئی۔ اور میں نے کہا تم تو دہشت گرد کے دوست ہو، مومن سے بات کر رہے ہو، منافق کو کہو، تم تو دہشت گرد کے دوست ہو، تم تو دہشت گرد کے مدتی ہو، خود بھی دہشت گرد ہو اور دہشت گرد کے مدتی بھی ہو۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلحہ ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ویسے نہیں میری تائید کرنا۔ تو امریکہ کے پاس اس وقت دنیا کا زیادہ دہشت گرد اسلحہ ہے، خطرناک، اور اس وقت پوری دنیا میں امریکہ جیسا بدماش اور دہشت گرد کوئی ملک نہیں ہے جو 20-20 ہزار کا پاؤنڈ انسانیت پر پھینک رہا ہے۔ میں نے کہا تم اس کے ساتھ ہو؟ کہتا ہے ہاں۔ تو میں تم تو دہشت گرد کے ساتھ ہو، تمہارا دہشت گردی سے کیا واسطہ؟ توڑ پھوڑ کرنا اس وقت تلوار کا دور، اس لیے ہم اپنے جو ہمارے تعلق دار ہیں ہم انہیں چاقو رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں مگر عقل مندوں کے لیے، ظالموں اور اندھوں کے لیے نہیں۔ اگر حق کہنا دہشت گردی ہے پھر ہم سے زیادہ کوئی اور دہشت گرد ہے نہیں۔ صوفیہ کرام کا مسلک، اولیاء کرام کا مسلک، کسی مولوی نے دین نہیں پھیلایا، دین پھیلایا ہے تو اولیاء کرام نے پھیلایا۔ 50 سال سے پہلے جگہ جگہ، 70 سال سے پہلے اولیاء کرام تھے، ماحول کیسا تھا؟ اب تو ولی ملتا ہی نہیں، تو اس وقت تلوار کا دور تھا، تلوار کا
مجدد الثانی کے لاکھوں مرید تھے، اگر آپ فرماتے تو ووٹ کھڑے ہوتے، جان بھی دے دیتے، لیکن آپ خود سال جیل میں رہے، مریدوں کو نہیں کہا جلوس نکالو توڑ پھوڑ کرو، فرمایا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے، ہمارے بہت بزرگ ظلم سہتے رہے، حق کہو، پھر اللہ سے دست بدعا ہو جاؤ کہ اللہ ظالموں کا بیڑا غرق کر دے دو، دین کو بلند فرما دے۔ اس لیے جہاد بھی ہم پر کوئی فرض نہیں ہے، جہاد بھی بادشاہ پر فرض ہے۔ جو لوگ جہاد کے نام پر بچوں کو مرا رہے ہیں یا خودکشی کر رہے ہیں، شہری لوگوں کو سمجھدار ہو، میں ایک دیہات میں بیٹھنے والا ہوں، پہلے بھی میں کہہ گیا کہ شہری لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، ہم دیہاتی تو پاگل بلا ہوتے ہیں، بے وقوف۔ راجے دار نے 2 عورتیں پکڑی اور وہ عورتیں کاملہ تھیں، مسلمان تھیں۔ انہوں نے کہا کوئی ہے مسلمان ہماری عزت بچانے والا؟ تو مشہور واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف کو ان کی آواز سنائی گئی، کہاں سندھ اور کہاں عراق۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آواز خود بخود گئی یا اللہ نے سنائی؟ اللہ نے سنائی نا، اور کس کو سنائی؟ بادشاہ کو، اور تلوار کا وقت تھا، آج تو بم ایٹم کا وقت ہے، آج تو عوام تو کوئی کر ہی نہیں سکتی۔ تو وہاں سے 2 عورتوں کی عزت بچانے کے لیے کون آیا؟ محمد بن قاسم، جس نے راجے دہر جیسی ظالم کو اکھیڑ کے رکھ دیا اور اپنے 2 عورتوں مسلمان کی عزت بچا لی، 700 فوج لے کر آیا۔ اب تمہارے نظام میں ترمیم کی ہے اور یہ لکھا گیا ہے، آپ کتابوں میں دیکھیں، لڑکوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر جیسی عظیم ہستی پر، جس نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کرنا چاہا، چوری چور ہو کر حملہ کیا اور اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ محمد بن قاسم کو، ہمارے بچوں کو چور کہلایا جا رہا ہے، اور راجہ دہر جس کو اللہ نے کلا نام بل حمدل، کتے سور سے بد کہا ہے، اسے عظیم ہستی بتایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے اور ہمارے لڑکے پڑھ رہے ہیں، آگے دیکھیں گے 10% تبادلہ ہو گیا ہے، سکولوں کی تعلیم جو ہے آغا خانی کو دے گئی ہی ہے، اور وہ نصاب وہاں سے بن رہے ہیں، تو آپ کے سامنے آ جائے گا جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس میں بہت سے سوالات ہیں گندے گندے، کہ کیا آپ نے فرینڈ بوائے کیا، کیا آپ نے جنسی تعلق استوار کیا، مرد سے کیا یا لڑکی سے کیا، اور کس عمر میں کیا؟ ایسے ایسے سوال بے حیا آ رہے ہیں۔ یہ 10% بش کا یہ مطالبہ ہے کہ پوری طرح نصاب نہ لاؤ، 10% تبادلہ کرتے کرتے قوم سہتی سہ جائے، پھر 100% ہی کر دینا، پتہ نہیں 100% ننگے ہو کر زنا کرائیں گے، پتہ نہیں کیا کرائیں گے۔ یہ نصاب آ جا رہا ہے، یہ سنت خدا ہے، مانتے ہیں آپ اس کو؟ جو لوگ جہاد کے بندے لے کر لوگوں کو قتل کر، بچے قتل کرا دیے، اپنے پیسے بانٹ کر، انہیں نصیحت آنی چاہیے۔ پھر سنت رسول دیکھو کہ کچھ یہودی تھے، یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ خندق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اقدس کے پاس انہوں نے ساتھ قریب ہی کمرہ لیا کرائے پر، اور پھر خندق کھودتے رہے، خندق کھودتے کھودتے وہ قریب ہی تھے، تو سبحان اللہ، میرا آقا اور مولا جن سے اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر دست قدرت رکھا، تو جو چیز تھی مجھ سے کوئی چیز مخفی نہ رہی۔
تو آپ نے کس کو فرمایا؟ نور الدین زنگی کو. 5 یا 6 بندے تھے، کسی امیر کو فرما دیتے. نور الدین زنگی کو فرمایا کہ ان کو پکڑ. تو مختصر واقعے سے یہ ثابت کرو کہ بادشاہ پر جہاد فرض ہے، ہم پر جہاد ہے اپنے حاکم کو حق کہہ دینا. اتنا ظالم! ایمان سے کشمیر جاؤ، وہاں ہے چیل کے درخت، پورا پاکستان کاٹے نا وہ ختم نہیں ہوتے. 10 کاٹو 20 اور پیدا ہو رہے ہیں. اور اسلام میں ہے، یہ تو ہیں یہود پرست، ان کا اسلام سے کوئی تعلق دور کا ہی نہیں ہے. جو چیز بیاباں میں بغیر پانی دیے کاشت کیے پیدا ہو، وہ اس کا کوئی مالک نہیں، عوام الناس مالک ہے. جس طرح چاہے وہ کام کر سکتی ہے. ارے یہ ایسے ظالم قوم کے دشمن کہ درخت ایمان سے آخرت آ جائے ختم ہو جائیں گے، یا کسی اور حکومت کے پاس بھی چلے جائیں گے، یا عذاب آ جائے ہم ختم ہو جائیں. یہ درخت دنیا میں یوں ہی ختم ہونا پسند کرتے ہیں، عوام کو ایک ٹہنی بھی نہیں کاٹنے دیتے. پتہ نہیں عیاشی کے کیا کیا سامان بنا رکھے ہیں. اب ہم آئے، یہاں گھوڑے دوڑ ہوتی ہے جہاں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارا خون نوچ کر عیاشی کے اسباب بنا رکھے ہیں. فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، یہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں. لاکھوں روپے وہ ملازم لگے ہوئے ہیں اور مربع زمین گھوڑ دوڑ کے لیے رکھی ہے. غریب کو مکان نہیں ملتا، اور یہ ظالم مسجدیں ہی توڑ رہے ہیں. جہاں دیکھو ادھر دیکھو، باولپور سے ترنڈا تک 12-13 مسجدیں، اور یہ تو ایک سڑک پہ میں نے دیکھی ہیں. چوک بہادر سے ترنڈا پر 12-13 مسجدیں انہوں نے توڑ کے رکھ دی. یہ ہماری آسانی کر رہے ہیں کہ ہم آسانی سے بسیں گزر جائیں اور تنگی سے گزر جائیں. مسجد مت گئے، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ہمیں اٹھا دے. ہم چلنے کے قابل ہی نہ رہے ظالموں. مسجدیں گرا رہے اور جن سے ہماری سلامتی ہے، مسجدیں گرا رہے ہیں. اور ادھر دیکھو مینار پاکستان میں غریب کو بیٹھنے کی جگہ نہیں، 4 مربع زمین پڑی ہے. پارکیں بن رہی ہیں، سڑکیں فراخ ہو رہی ہیں، سکیمیں بن رہی ہیں، گھاس کہیں مہنگا ہو گیا. یہ سارا کاشتکار اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے اور صنعتکار خدا کے مخالف جنگ کرتا ہے. یہ صنعتکار لوگوں کا فتنہ ہے کہ ہاؤسنگ سکیم، سینکڑے ہزاروں بیگھے ایسے بنے ہیں پلاٹ کوٹھیوں کے لیے، کاشتکاری کو ختم کرتے جاتے ہیں ظالم. کیسے بے وقوف درندے ہمارے قسمت میں پڑ گئے کہ منافق جیسی زندگی، کہ زندگی کے 3 حصے ہیں، پہلے نہیں بتایا پھر نوٹ کر لو. ایک مومن کی، دوسری منافق کی، تیسری کافر کی. مومن با قدر ضرورت دنیا کو استعمال کرتا ہے، اور منافق جو ہے وہ عیاشی میں خرچ کرتا ہے. جرمانے لگ رہے ہیں. ایمان سے سور، ویسے تو کھاتے تو حرام ہے. وہ فرماتے ہیں سکول والوں کا منشور بتاؤ، قوم کو لوٹو اور دام کماؤ. میں سکول والے کہوں گا، آپ شاید ناراض ہوں. کون ہے جی؟ فلاں حاکم بڑا ظالم ہے، فلاں فلاں. تو بچہ پڑھا رہا ہے، ہاں جی شاید حاکم لگ جائے. یار خدا ہمیں ایمان دے. وہ بزرگ فرماتے ہیں سکول پڑھن میں سرے کی رہے نہیں ساڈے منڈے، پینیا ساجا آن پٹیندے بن کے راشی گنڈے. چیختا کیوں ہے؟ یہ تم ہم پر سزا ہے. ہم نے بھی تو یہودی کو وہ بیٹا دے رکھا ہے جو وہ ایسا بنانے کے لیے، تو اللہ نے ہمیں سزا دی ہے. یہ ہمارے بیٹے ہیں جو ہمارے لیے ظلم اور ستم کے پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں ہم پر. ہمارے اور تمہارے بیٹے ہیں.
عیاشی، منافق کافر جو ہے پیسے جمع کرنے میں رہتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھے ضرورت، میری امت کو بھی ضرورت دے. میں کہتا رہتا ہوں جہاں میں بات ہو نہ کہتا ہوں کہ روکھی سوکھی کھا لے، ارے کچا کمرہ بنا لے، تاکی لگا کر پہن لے، آخرت کو نہ برباد کر، اور بیٹی کو گھر بٹھا دے. ایمان سے بیٹی کو گھر بٹھا دے. میں نے ایک بیٹی جا رہی تھی، میں نے اسے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہتی ہے سکول میں جا رہی ہوں. میں نے کہا سکول میں تو سارا کنجر خانہ ہے. وہ کہہ دیا، اس نے باپ کو کہہ دیا، اس کا باپ میرے پاس آ گیا. مجھے کہتا آپ نے کیا کہا میری بیٹی کو؟ میں نے کہا میں نے تو اپنی بیٹی کو کہا ہے. پھر بھی وہ نہ سمجھا. کہتا ہے میری بیٹی کو کہا، اپنی بیٹی کو کہاں کہا؟ میں نے کہا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا تیری بیٹی میری بیٹی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا ہے، تیری بیٹی کو تو نہیں کہا. خدا کرے ہمیں یہی سمجھ آ جائے کہ ہم مسلمانوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں. یہ کلمہ حق بلند کرنا. مرد معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک بندے نے کہا کہ فلاں بندہ دنیا چھوڑ کر پہاڑ میں چلا گیا ہے، بہت عبادت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا مردیت اس کا نام نہیں ہے. بولا کیسے؟ فرمایا مردیت وہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ سے تعلق بحال رکھے. دنیا میں رہ کر اللہ سے تعلق بحال رکھے، بڑی مردیت یہی ہے. اور دنیا میں گم بھی نہ ہو، دنیا اس میں گم ہو جائے، وہ دنیا میں گم نہ ہو. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، کل مجھے ایک ماسٹر ملا. میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب ہے، میں دیہاتی بندہ ہوں، تم شہری ہو، مجھے دے دو. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ نے فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود نصارہ ہرگز ہرگز تمہیں پسند نہیں کریں گے جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کرو. ہرگز اللہ نے فرمایا، مہر لگا دی. یہ تو وہاں تبلیغ کرنے جاتے ہیں جہاں اللہ نے نبی نہیں بھیجا، ہمارے یہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں وہاں. تو مجھے بتاؤ اس جس اور محبت کی بڑی نشانی ہے مال کا خرچ کرنا. انفقوا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا مال کا خرچ کرنا بڑی محبت ہے، ایسے کوئی نہیں دیتا. محبت ہوتی ہے جہاں بندہ خرچ کرتا ہے. تو $1,000 جو سکول کے لیے بھیجا، یہ کیوں بھیجا؟ اس نے کہا صاف ظاہر ہے کہ جو سکول میں پڑھے گا وہ اس کا غلام بنے گا، جو وہ کہے گا وہی مانے گا، بے ایمان بنے گا. کہتا میں ماسٹر ہوں. پھر وہ کہہ کر پھر ادھر آ گیا. مجھے کہنے لگا اگر آپ سکول میں ٹیکنالوجی نہیں پڑھیں گے تو کافروں سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں کہ مقابلہ تو ہوتا ہے مخالفت میں، موافقت میں تو نہیں ہوتا. مفعول آپ سمجھ جائیں، جس مرد کو بری عادتوں سے مفعول کہتے ہیں. کسی مفعول سے کسی نے پوچھا کہ تو ساتھ اسلحہ کیوں نہیں رکھتا، اکیلا سوتا ہے؟ اس نے کہا میرا پاگل کون دشمن ہے؟ میرا تو دشمن کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے فرماتے ہیں بے غیرت کے دوست تو غیرت مند کے دشمن بہت. میرا تو کوئی دشمن. میں نے کہا تم تو ہو مفعول، قانون اس کا چلا رہے ہو، برٹش لا قانون چلا رہے ہو، جو بات وہ کہتے ہیں مانتے ہیں. یہ اسلحہ تو تم نے عوام کے لیے ہمارے لیے بنایا ہے. پھر یہ بات بھی سن لے بے وقوف کہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آپ بھی سن لینا، مسلمان مادی وسائل میں کافر سے آگے ہوا ہے نہ ہوگا.
مادیت کا توڑ روحانیت ہے، مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے خلاف نہیں ہوتا اور مادیت کے خلاف نہیں ہوتی، توڑے کیسے؟ وہ تو موافق ہے۔ آپ پیشاب میں جتنی پیشاب ملا دیں وہ کوئی مخالف ہے تو دوسرے، تو مادیت کا توڑ ہے روحانیت۔ مسلمان جب بھی حاوی ہوا ہے روحانیت کے ذریعے ہوا ہے۔ میں نے کہا تم تو روحانیت کے قاتل ہو۔ پھر وہ مولوی کی طرف آنے لگ گیا، معاشرے کے ذمہ دار۔ یہ ایک یہودی فتنہ ہے کہ مولویوں کو خراب کہو، انہیں پتا ہے مولوی اگر اچھے ہو گئے تو ماحول پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایک حاکم اچھا ہو جائے تو پورے اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان سے یہ جو جہاد کرنے والی کی ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے کہ صحابہ سے کوئی بلند تر بندہ نہیں ہے، اعمال میں، افعال میں، اقوال میں، کردار میں کوئی ان جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے۔ تو ایمان سے صحابہ جیسی محبت صحابہ جیسی بے باکی کسی کے پاس ہے؟ ارے جب تک صحابہ چھپتے رہے لڑے نہیں، ذہن میں رکھ لو بات، جب تک صحابہ چھپتے رہے لڑے نہیں، اور جب لڑے پھر چھپے نہیں۔ ظالمو اگر چھپتے ہو تو لڑتے کیوں ہو؟ اگر لڑتے ہو پھر چھپتے کیوں ہو؟ یہ کہاں کا جہاد ہے کہ ڈیمبو کی کھکر میں ڈھیلا مار کر آپ چھپ گئے، ڈیمبو ستیہ ناش قوم کا کر دیا؟ یہ کہاں کا جہاد ہے؟ یہ آتا ہے قوم کو بچانا، تحفظ کرنا۔ یہ کہاں اسامہ 5-6 بندے مارے، انہوں نے لاکھوں مار دیے اور ہماری عورتوں کی بے عزتی بھی کر رہے ہیں۔ یہی مسلمان کرا رہے ہیں، یہی سکول والے کرا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے کام جو ہیں وہ پاک ہیں۔ ہر نبی کے کام پاک ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرے کام محبوب کے کام حسین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں۔ ایمان سے کہو شہری لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکراؤ جو کیا، پہلے آپ صبر کرتے رہے، جب اللہ نے طاقت دے دی فرشتے آ گئے، اللہ نے فرمایا اب جہاد کرو، طاقت آئی، فتح کا بشارت مل گئی۔ پہلے حق کہتے رہے اور حکومت کو کہتے رہے، حکومت ٹکراتی رہی، آپ صبر کرتے رہے، پھر حکومت لی تو معاشرہ بھی معاشرہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، معاشرہ، اور بغیر معاشرے کی اصلاح کے عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہمارے فکر والے بندے بعض نے نوکریاں چھوڑ دی ہیں سن کر، یہ قدم بھی غلط ہے۔ ہم نے معاشرے سے نکلنا نہیں ہے، ہم نے معاشرہ ان کے ہاتھ سے چھیننا ہے۔ ارے اپنی فکر پر قائم رہو، جب تک تمہیں کفر پر نہیں لوٹاتے تو صحابہ کافروں کی مزدوری بھی کرتے رہے ہیں۔ اس فکر میں رہو، اسے حرام سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ کی مدد آئے اور فکری فلڈ آئے تم کو بھی نجات مل جائے، انتظار بھی کرو اور رہو، یہ نکلو نہیں معاشرے سے۔ ایک استاد تھا، اس نے میری بات سنی، اس نے استعفیٰ دے دی، مجھ سے مشورہ نہیں لیا۔ اس کی تھوڑی سی زمین تھی، وہ بیچ کر اس نے کارخانہ آٹے کا لگا دیا، وہ جنگل تھا اور نہیں چلا، بیچ کر کھا گیا۔ اب میں نے سنا پیر بنا بیٹھا ہے اور کہتا ہے مجھے روشنی ہوتی ہے، فلاں جھوٹ پر لگ گیا۔ اس لیے معاشرے سے نکلنا نہیں۔ جو ہمارے دوست حکومت میں کام کرتے ہیں وہ اس کو برا سمجھیں، ہاں آئندہ کے لیے خود تو ہیں، اس پیسے سے اپنا کما کر اولاد کو دین پڑھاؤ، اب اولاد کو ادھر نہ جانے دو،
ان قریب ہے یہ وقت، اور یہ حاکم بھی سن لیں اور آپ بھی میری بات سن لیں، حاکم نشے میں ہیں۔ سفیان ثوری بادشاہ کے پاس گئے اور عام بندے جیسا سلام کیا۔ مہدی عباسی بادشاہ تھا تو ربی مہدی کھڑا تھا، پیچھے اس کا سپہ سالار تھا، خوشامدی تھا تلوار لے کر۔ اب وہ کانپ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے حکم دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اب اس بادشاہ نے کہا تو یہ دربار میں آنے کی یہی ہے شائل، تم ایسے مجھے سلام کیا اور کھڑے ایسے ہو جس طرح عام دربار میں کھڑے ہو، تو میں جو چاہوں تمہیں کر دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے میرے مارنے کا بھی چھوڑنے کا بھی، اور یہ بات بھی سن لے کہ حاکم الحاکمین بھی ہے، تو حاکم نہیں ہے، پھر وہ جو فیصلہ کرے گا وہ تو بھی نہیں بچے گا۔ اب ربی مہدی اور جوش میں آ گیا، کہتا ہے مجھے حکم کیوں نہیں کرتے، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آگ بھی سفیان ثوری تھے، سبحان اللہ۔ اس نے کہا سفیان ثوری کے بارے میں تم مت بول۔ اس نے لکھا خط، اس میں کوفے کا قاضی مقرر کر دیا آپ کو کہ آپ جیسا بے باک بندہ، کیونکہ آج کل کے بادشاہ ظالم نہیں تھے وہ اتنا ظالم نہیں تھے جو آج کل ہیں، یہ تو خمار نشے میں ہیں، کفر کے نشے میں ہیں، انہیں تو موت بھولی ہوئی ہے، یہ تو مریں گے نہیں۔ مجھے ایک حاکم کہنے لگا جی آپ کسی کو تو بچائیں، حکومت کو آپ عوام کو کہیں۔ میں نے کیا کیا تم پر دین فرض نہیں ہے؟ ایمان سے کہو حاکم پر دین فرض نہیں ہے، حاکم پر بھی فرض ہے۔ میں نے کہا تو لکھ دے مجھ پر دین فرض نہیں ہے، میں تجھے نہیں کہوں گا، دین تو ہر ایک پر فرض ہے۔ تو آپ کاغذ لے کر لوٹے، آپ نے کاغذ پھاڑ کر ڈال دیا اور اسے کہا تجھے پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاکم بنا وہ چھری کے بغیر ذبح کیا گیا۔ اگر حاکم ہے مسلمان تو خنجر تسلیم بغیر چھری سے ذبح ہو گیا، وہ خود اپنے کچھ نہیں سمجھے گا۔ اگر حاکم ہے بے ایمان تو وہ ظلم کی چھری سے کاٹا جائے گا، یہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی اس کی۔ امیر معاویہ صاحب، یہ ماحول کے اثرات ملا پر نہیں ہوتے، قوم نے ادھر ہی لگا دیا مولویوں پر۔ ارے ہمیں بہت خود تو پاگل بے وقوف ہے، ہمیں بھی بے وقوف بنا دیا۔ ایک بادشاہ تھا، ماحول کے اثرات لکھتے ہیں بھی، ماحول کے اثرات کس کے ہوتے ہیں؟ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا اپنے وزیر کو کوئی بوڑھا بندہ لے آ جس نے میرے دادے کی بادشاہی بھی دیکھی اور میرے باپ کی اور میری بھی۔ وہ گیا لے آیا، اس نے کہا میرے دادا کی بادشاہی کیسے تھی، میری باپ کی کیسے تھی اور میری۔ اس نے کہا حال میں دیتا ہوں، تو بادشاہ خود سوچ لینا۔ کدھر ہمارا عقل چلا گیا۔ الناس اولادین ملوکہم کہا گیا، الناس اولادین مولویہم نہیں کہا گیا۔ کام کو ادھر ہی لگا دیا مولوی پر۔ مولوی خراب ہیں، سارے مولوی صحیح ہو جائیں۔ 45 جو آیا ہے اسے کہو مستحب تو رکھو، سرحد میں 45 ایم نے بنا ہے، کوئی فرق پڑا ہے؟ ایمان سے کہو، ایک ڈنڈا پھیرا کے نااہل قرار دے رہے ہیں، انوٹھے لگا رہے ہیں۔ ارے سوال کی عبارت غلط تو جواب صحیح آتا ہے۔ امام سے پہلے جو خطبات تھے وہ تھوڑے ہوتے تھے، عمل زیادہ ہوتا تھا۔ ہمارا مقصد کچھ اور ہے، صرف آپ کو بہلانے کے لیے ہم چند واقعات بیان کر دیتے ہیں۔ مقصد کی بات جو ہے وہ بیچ میں جو ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے۔ میں یہی بات کر رہا تھا، مجھے ایک نے کہا، شاہ جمال رہنے والا تھا، اس نے کہا آپ کی بات اور بزرگ کی بات ملتی ہے۔ میں نے کہا پہلے بزرگ ہمارے بزرگوں سے ہمارا مسلک ملتا ہے۔ تفسیر حقانی والے لکھتے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے تفسیر حقانی والے،
युवस्विसु फी सुदूर अन्नास मिनल जिन्नत वन्नास। फरमाया पनाह मांगो, अल्लाह ने फरमाया मुझसे शैतानी जिन्नात के वसवीसे से और लोगों के वसवीसे से। वहां उन्होंने तफसीर की कि अन्नास के वसवीसे जो गंदे हैं, इसमें सकूल शामिल हैं कि लोगों के ज़हन खराब करते हैं, वसवीसे गंदे डालते हैं, बेईमान बनाते हैं। और बदमसलूकों के मदरसे और बेदीन हुक्मरान, इनसे पनाह मांगो, यही लोग हैं जो वसवीसे डालकर दीन से फेर लेते हैं। ये वसविसु फी सुदूर अन्नास मिनल जिन्नत वन्नास का तफसीर हक्कानी वाले वली थे, ये उन्होंने तर्जमा किया है, मैंने खुद पढ़ा। उन्होंने सकूलों को पहला नंबर लिखा कि अल्लाह से पनाह मांगो, ये वही लोगों के जो वसवीसे हैं, ये लोगों के ज़हन खराब करते हैं, और ये सकूल तालीम और देवबंदी बद मसलकों के मदरसे, वो भी वसवीसे डालकर दिमाग खराब कर देते हैं और बेईमान। तो वो बुजुर्ग मुझे कहने लगा कि आपकी बात मैं सुनो। मैंने कहा क्या? कि एक बुजुर्ग आया है हिंदुस्तान का यहां मिलने के लिए, उसे 2-3 दोस्त थे जो लाए अपने साथ, वो चलने फिरने के काबिल नहीं था, तो उसको ले आए चारपाई पर, वो बैठा और उसने कहा तकरीर खुद कर दो। उसे बिठाया, उसने क्या तकरीर की? ओए मुसलमानों, स्कूल छोड़ दो, बेटियों को लड़कों को मत भेजो। ईमान से उसने मुझे कहा, अरे वोटों से दूर हो जाओ और टीवी को घर से निकाल दो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी तकरीर हो गई। कोई ईमान से उसने कहा तकरीर, ये 3 बातें की, दुआ मांगकर चला गया। मैं साबित कर रहा हूं जो माहौल बादशाह से बनता है, आप कैसे इन्होंने लगाया कि मौलवी से बनता है, यहूदियों ने लगा दिया। हमारी इस्लामी फौजें जो थी बादशाहों से लड़ती थी या मौलवियों से लड़ती थी? हुकूमत से लड़ती थी। जब हुकूमत हाथ में ले लेते थे, मुआशरा लेते थे, मुआशरे की इस्लाह के साथ अवाम की इस्लाह हो जाती थी। और मामलात भी हुकूमत के पास होते हैं, अवाम मामलात की पाबंद होती है। जब तक मामलात इन दीन के जरिए, इंसाफ के जरिए न लिपटे जाए, सकूत किसी को नहीं आता। ये 2 चीजें हुकूमत के पास है और चोटी की चीजें हैं ये। फिर आपका बाप आ गया, मेरा दिल बेईमान हो गया। आपका बाप बड़े अच्छे थे, समझ लें। मैंने कहा कैसा बेवकूफ हूं कि कुछ ना कुछ दिया। अरे घर आई थी वही जेवर तो उतार लेता। बादशाह बदल गया, मेरा जहन भी बदल गया। अब हजरत साहब आप आए बैठे हैं, मैं हसरत से रो रहा हूं कि जेवर भी उतार लेता और हसीन औरत थी उसकी इज्जत भी लूट लेता। ये तेरी बादशाही है। समझ लेना बात बड़ी। मैं ये इस जोर दे रहा हूं इस बात पर कि माहौल जो है वो बादशाह से बनता है। हमें उलट लगा दिया गया, जहां बात करो ये मौलवी खराब है, यही बात हमारे मुंह से निकलती है। तो माहौल जो है वो बादशाह से बनता है। अवाम माहौल की 3 किस्में हैं, 2 किस्म, एक बनावटी एक कुदरती। सहरा, समंदर, पहाड़, जंगल, ये कुदरती माहौल होता है। जहां अवामुन्नास हो वहां बनावटी माहौल होता है। जैसी अवामुन्नास होती है माहौल ऐसा होता है, और लोग बादशाह जैसा होता है अवाम वैसी होती है। ये कर देते हैं जाहिल लोग। बात ज़हन में रखना, वो हदीस पढ़ लेते हैं कि अगर अवाम जैसी हो हाकिम वैसा आ जाता है। इसका देखो ना, अधूरी बात करते हैं। ठीक है, ये अवाम खराब, हाकिम जालिम और बदमाश, सही है। अब अवाम को तो हर एक कह देता है खराब। अरे हाकिम को जालिम और बदमाश तेरा बाप कहेगा, उसको भी कहे आप, हदीस पर अमल कर, उसको भी जालिम बदमाश कहे। मुंह पर जाकर जिस तरह अवाम को मुंह पर कह देता है कि जी हम खराब हैं, अवाम 40 भाई, अवाम खराब है तो हम। और ये समझ ले वो जालिम अवाम को
उठा के मारे, शीशे तोड़ दिए, अगले तोड़कर भाग गए, एक हाथ में आ गया, कौम भी उसे पकड़कर थाने में ले गई। मैंने कहा ड्राइवर साहब कैसा बेवकूफ है? कहता है क्यों? मैंने कहा तेरा बच्चा पढ़ता है? कहता है हाँ। मैंने कहा वो किसी के शीशे तोड़ रहा होगा, तुझे सजा मिल रही है। ईमान से कहो भी, जो ड्राइवर ले गया उसका बेटा किसी को नहीं पीट रहा होगा, तू इसके साथ क्यों चल रहा है? अगर ये खराब है तो तू भी अपना बेटा खराब होने के लिए दिया हुआ है, कैसे बदअक्ल हो तुम? फिर तू थानेदार को कह रहा है थानेदार का बेटा भी किसी को पीट रहा होगा, तू किसको कह रहा है? तो हम मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह पाक मेरा, तू हमें फरमा के तू हम पर नाराज या राजी, हमें कैसे पता लगे तू नाराज है या राजी है? अल्लाह ने फरमाया मैं अगर हाकिम जालिम भेज दूं तो मैं तुम पर नाराज हूं। अरे लोगों, कोई हमारे ऐसे बदअमल हैं कि अल्लाह ने ऐसे जालिम हुक्मरान हम पर तसल्लुत करने हैं। हम तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। हम अपने आमाल सवारें, ये खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। मैं भी रात दिन यही दुआ मांगता हूं, क्योंकि इस वक्त हमें अल्लाह की मदद की सिवा हम उन पर गलबा नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा और अमेरिका बरतानिया को जलील ख्वार करके मारेगा और इनके गुलामों और इत्तेबा करने वालों को भी खुदा मारेगा और आपको और हमको निजात देगा। लेकिन हम खुदा की तरफ रजू कर लें तो इस वक्त मालूम होता है अल्लाह हम पर बहुत नाराज है, हमें रोजी का फिक्र लगा हुआ है। एक बुजुर्ग के पास गए, कहा मैं परेशान हूं रोजी के लिए, मेरे घर बहुत बंदे हैं। फरमाया जा अपने घर में, जिसकी रोजी तेरे घर में अल्लाह पर वाजिब ना उसको घर से निकाल दे। वो हंस पड़ा, ऐसे क्या होता है? फिर कि तुझे क्या फिक्र है? असरे हाजिर है मलकल मौत तेरी, रूह कब्ज करता है तुझे फिक्र मुआश देकर। ये हमारा जो है मलकल मौत फरमाया, जिस जमाना जो है तेरे रूह कब्ज कर रहा है तुझे फिक्र मुआश देकर। मुआश की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है, जो है वो हम पर हर चीज पर कादिर है। इसलिए पहले भी मैंने बयान कर दिया, ज़िम्नन फिर भी बयान कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों में हमसे वादा लिया, अलस्तो बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रज़्ज़ाक नहीं हूं, पालने वाला नहीं हूं? रूहों में वादा ले लिया, यहां क्यों नहीं लिया? अमानत भी रूहों में की, यहां हम मत उठाते क्यों? जो हमारा नफ्स जो है, शैतान को किसी ने कहा कि तुझे गुमराह किसने किया? ये तू लोगों को क्यों गुमराह करता है? कहता है मुझे किसने किया? मुझे भी मेरे नफ्स ने किया, अब तुमको भी अपना नफ्स करता है। ये नफ्स जो है शैतान से भी बड़ा शैतान है। अल्लाह हमें इस नफसानी ख्वाहिशात से, वमन यूकशो अन नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, ये हम बिल्कुल पुरफितन, कोई खुशी के रोने का वक्त है, पुरफितन माहौल है। नौजवान उम्रें मौतें बहुत हो गई हैं, नौजवान मौतें बहुत हो गई हैं, ये अजाब है। हादसात बहुत हो गए हैं, अलम बहुत हो गए हैं, अचानक मौतें बहुत हो गई हैं। ये सब है, बूढ़ा नहीं मरता, नौजवान ही मर रहे हैं। पेशीन गोई है कि उम्र बहुत कम हो जाएंगी और भेड़ मरेगी, 13 बंदे इकट्ठे होकर भेड़ निकालेंगे, यानी जवान नहीं रहेंगे। अब वो जवान जो पहले शेर थे वो अब नहीं रहे, तवक्कल और भरोसा हम में नहीं रही, दियानतदारी और ईमानदारी नहीं रही। एक बुजुर्ग उन्वान तो कुछ और लिखा है तुम्हें, शेख मोहम्मद अल बिन अल बाकी, वो फरमाते हैं मैं भूखा था,
تو میں باہر نکلا تلاش کو، دیکھوں ایک ریشم کی پڑی ہے، گتھلی کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، تو وہ میں نے اٹھا لی۔ جب میں نے گھر جا کر کھولا تو وہ ہیرے اور موتیوں سے لدی ہوئی تھی۔ میں بازار اٹھا کر بھاگ پڑا، چلو بھوکا ہوں۔ تو ایک بندہ آواز دے رہا ہے کہ میری ہیرے اور موتیوں کی جو گتھلی ہے وہ گر پڑی ہے، میں نے اس کو دے دی۔ وہ شخص مجھے 5000 دیران دینے لگا۔ میں نے کہا میں یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، میں 5000 نہیں لیتا۔ اس نے بہت کوشش کی، 3-4 دن کے بھوکے تھے، بھروسہ اللہ پر تھا، اجرت اللہ سے مانگنا چاہتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے نہیں لیا، میں نے اللہ کے لیے کام کیا، میں اجرت نہیں لوں گا، مجھے خدا دے گا۔ بھروسہ، ہمارے بھروسے میں کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سمندر میں سوار ہو گیا، اب جہاز ٹوٹ گیا، سارے مر گئے، میں بچ گیا، ایک تختے پر آ گیا۔ میں جزیرے میں لگا، وہاں قوم تھی، مسجد میں نے جا کر مسجد میں نماز پڑھی، وہ لوگ میری عزت کرنے لگ گئے بہت۔ میں وہاں رہا، انہوں نے میری مدد کی، میں نے ان کے لڑکوں کو پڑھایا، وہیں رہ گیا، دین کی سمجھ دی۔ اب وہ مجھ پر بہت خوش ہو گئے، انہوں نے کہا آپ یہاں رہیں، مجھے وہاں رکھ لیا۔ پھر انہوں نے کہا آپ شادی کر لیں، ایک یتیم لڑکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں بہت نیک ہے، ٹھیک، اس سے میری شادی ہو گئی۔ تو وہ موتیوں کا قیمتی جو ہار تھا وہی لڑکی پہنے ہوئے تھی۔ میں نے کہا یہ تو وہی ہار ہے۔ یہ ہار کہاں سے لائی؟ اس نے کہا یہ میرا باپ لایا سعودی سے، حج کرنے گیا، پھر اس کا ہار گم ہو گیا، کسی بندے نے اسے واپس کر دیا، اور میرا باپ دعا مانگتا تھا کہ اللہ میں ایسے نیک بندے کو اپنی لڑکی دے دوں، جب مرا یہی دعا مانگی۔ اس کی جائیداد بھی کافی تھی، بہت جائیداد تھی، اللہ سے جو اجرت مانگ رہا تھا ہے 5000 بھوکا تھا، 3 دن کا 5000 وہ خوشی سے دے رہا تھا، انہوں نے نہیں لی۔ اس نے کہا اجرت میں اللہ سے لوں گا، اللہ جو دیتا ہے پھر اس کی گنتی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس نے دعا مانگی کہ اللہ میری لڑکی اس کے ساتھ شادی ہو، نیک آدمی آئے جس نے یہ ہار مجھے واپس دیا۔ اب اس لڑکی کی جائیداد تھی کافی، وہ کہتے ہیں 2 لڑکے پیدا ہوئے، وہ بھی مر گئے۔ اب وہ لڑکی بھی فوت ہو گئی، تو ساری جائیداد کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا۔ ایک بات تو میں نے یہ سنی ہے ایمانداری کی، ایمانداری کے نتیجے کی۔ ایک کوئی 20-25 سال کی بات بتا دوں آپ کو۔ ایک میرا دوست ہے، وہ کراچی میں کام کرتا تھا، اب نیک آدمی ہمارے آ گیا۔ اس نے کہا وہاں ایک بندہ رہتا تھا، اس کو 2 روپے دہاڑی ملتی تھی، تو اس کا گزارا پورا ہوتا تھا۔ اس کی عورت کی میں نے جوتی نہیں دیکھی کبھی۔ تو وہ عورت کچھ نہ کچھ پیسے رکھتی گئی، تو اسے 2 روپے جمع ہو گئے۔ اس نے مرد کو کہا دن چھپے کہ یہ مجھے جوتی لا دے، میری حسرت ہے کہ میں جوتی پہن لوں، میں ساری زندگی میں ویسے رہی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کل صبح۔ رات کو 12 بجے اس عورت کو پیٹ میں درد پڑا، وہ مر گئی، 2 روپے اس پر لگ گئے۔ اب اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے۔ وہی بندہ اس کو حال سنا رہا ہے جس کے ساتھ وہ مزدوری کرتا تھا، اس کو اس نے دیکھا، ٹرک وغیرہ تو کوٹھیاں بلڈنگ میں، وہ پہچان میں رہ گیا کہ بندہ شکل سے تو وہی نظر آتا ہے، لیکن یہ کوٹھیاں وغیرہ، یہ ٹرک، اتنا مال، یہ کیسے؟ وہ بھول، میں دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے بلا لیا۔ میں نے کہا تو فلاں آدمی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔
یہ کیسے؟ اس نے پھر یہی بات سنائی اپنی کہانی کہ میں ایک بندے کے پاس گیا کہ یار مجھے 10 روپے ادھارے دے دے، میرے کام آتے ہیں، میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ غریب آدمی ہے، مجھے 10، میرا خیال تھا 10 روپے دے دے میں کفن دفن کر لوں عورت کا۔ تو اس نے مجھے 10 روپے دینے سے انکار کر دیا۔ میں پہ آ رہا تھا تو دیکھا ایک بٹوا پڑا ہے، میں نے کھولا، اس میں 100 نوٹ تھے، 100 والے۔ اب اس میں اس کا شناختی کارڈ بھی تھا، پتہ لکھا ہوا تھا، شناختی کارڈ نا، اس میں اس کا پورا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے پتہ پڑھا، اب 10 روپے اس کے پاس کفن کے نہیں ہیں۔ پھر اللہ دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے، دیانتداری کا نتیجہ۔ تو وہ کہتا ہے مجھ پر حرام ہے کہ بندے کا پتہ چل گیا۔ ایمان سے غنا جو ہے نا، اتنا بزرگ عقل استنا باسال تونگری دل استنا با مال، اللہ دل کا غنی کر دے، یہ دل کے بھوکے ہیں ہم۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ گیا، وہ بندہ کھڑا تھا، اب وہ بندہ بھی وہیں آ گیا جس سے میں نے 10 روپے مانگے۔ وہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے یار یہ آ رہا ہے، یہ مجھ سے بھی 10 روپے مانگے، تجھ سے بھی پیسے مانگے گا، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اسے۔ اس نے کہا اچھا۔ جب میں گیا میں نے وہ بٹوا پیش کیا تو اس نے نکالے 100 نوٹ تھے، اس نے کہا واقعی میرے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتا 10 روپے تو کیوں مانگتا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں بتاتا، بس آپ کے پیسے آ گیا میں پیچھے۔ اس نے مجھے پکڑ لیا، بہت مجبور کیا مجھے۔ میں نے اسے حال بتایا کہ میری عورت فوت ہو گئی ہے، میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں 10 روپے مانگتا تھا اس سے، اس نے مجھے نہیں دیے۔ اس نے کہا بیٹھ جا، مجھے روٹی کھلائی، کار نکالی اور کفن دفن چاول سب شاہ اس میں جو گھیرے وہاں کیا، میری عورت کا کفن دفن کیا، چلنے لگا۔ کہاں سامان اٹھاؤ اپنا، سامان اٹھا کر میری کار میں ڈال دیے۔ اس کا بیٹی بیٹا کوئی نہیں ہے اور کروڑوں روپے اس کے بینک بیلنس ہے، ٹرک چلتے ہیں، فیکٹریوں کا مالک ہے۔ اس نے آ کر جو فیکٹریاں تھیں، بینک بیلنس تھے، اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے، یہ میرے نام ہی کرا دی۔ دیانتداری نہیں رہی، ایمانداری نہیں رہی، خدا پر بھروسہ نہیں رہا ہمارا، ورنہ عطا میں کوئی فرق نہیں ہے ایمان سے۔ ارے ہمارا منزل مقصود کوئی دنیا نہیں ہے، ہمارا منزل مقصود آخرت ہے ایمان سے۔ یہ کوٹھیاں تو فریب ہے، بازاروں فریب ہے۔ پہلے بھی میں کہا اگر دین ہے نا، دین تو جھوپڑی والا کوٹھی والے سے اچھا۔ کوٹھی نہ دیکھو، پیسے نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، یہ دیکھو اس وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ غیرت ہے۔ چلو ایمان کا تو پتہ نہیں لگتا، غیرت کا تو لگ جاتا ہے۔ ایمان اور غیرت اکٹھے رہتے ہیں، صرف غیرت دیکھ لیا کرو۔ دو چیزیں آپ کو ساتھ نہیں ملیں گی سوائے اللہ والے کے، یا اللہ جس پر میں بھی اپنے جو تعلق دار ہیں ان کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ دین دنیا اچھی کر دے اور ان کی عزت بچا لے۔ غیرت اور ایمان پیسہ اور عزت آپ سمجھ جائیں، غیرت یہ اکٹھے نہیں ہوگی، سوائے کسی کامل مومن کے یہ نصیب کسی کو ہوتی ہے ایمان سے۔ ہمارے دادا پردادا سناتے تھے کہ ملک پیر بخشتا چاند کہیں کا 80,000 بیگھے کا مالک تھا، 80,000 بیگھے کا مسلمان۔ ان العزت للہ جمیعا وللرسول وللمؤمنین، عزت جو ہے مومنوں کے لیے ہے، تخت عزت نہیں ہے، ہوا پر اڑنا عزت نہیں ہے۔ 80,000 بیگھے کا مالک مسلمانوں، 10 بیگھے ہر ہمسائے کو اس نے مفت کاشت کرنے کے لیے دی ہوئی تھی، اور اس کی پوتی کی کو عزت کی ٹھیس لگ گئی،
سمجھ لینا جب تک وہ زندہ رہا اس نے جوتی نہیں پہنی. وہ ہمسائے جو ان کے غریب تھے وہ پیروں پر ہاتھ رکھتے, وہ پہلے رکھ دیتا اب ہاتھ. ارے تجھے کیا خبر کہ تھنداری میں عزت ہے, بادشاہی میں عزت ہے, ظالم عزت ہے تو اور ہے. وہ تو آپ تو بڑے آدمی ہیں, بولے ابھی ہماری بڑے آدمی ہونا رہ گیا, ہماری پوتی کو تو عزت کی ٹھیس لگ گئی, ہم سے تو تم اچھے ہو. وہ پیروں پر جاتا تھا. ارے خدا کی قسمیں نندھو سے, مومن کے لیے خدا کی قسمیں, اس ایسے بادشاہ ہوں جن کی یہ عزت نصیب نہ ہو جو میں کر رہا ہوں. دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عزت نصیب کر دے. اور عزت اسلام میں ہے, کہیں نہیں ہے, نہ کوٹھیوں میں ہے نہ بنگلیوں میں ہے. عزت ہے تو یہی ہے جس کو اللہ نے عورتیں باپرد دے دی, عزت والی دے دی, اس کی عزت ہے. ایسے بادشاہ کی جسے عورتیں عزت والی نہیں ہے اس کی زندگی کنجر سے بھی بدتر ہے. وہ اندھا ہے, بے وقوف ہے. جتنا بڑا حاکم ہے اگر اس کی عورت عزت والی نہیں ہے وہ ذلیل و خوار ہے, عزت والا نہیں ہو سکتا. ہمیں مومنوں پتہ نہیں عزت کیا شے ہے. کوئی پیسے میں عزت نہیں ہے, کوئی کوٹھیوں میں عزت نہیں ہے. چوپڑیوں میں ہم نے حوریں دیکھی تھی. وہ بزرگ حسرت سے فرماتے ہیں کہ کروڑ روپے کی کوٹھی سرکی میں فرماتے ہیں کروڑ روپے کی کوٹھی تے وچ بیٹھی کھوتی ہے. ایسی کوٹھی پر لعنت ڈال دو. اگر اس میں عورت باپرد نہیں ہے, عزت والی نہیں ہے, وہ جھوپڑی سے بھی بدتر ہے. اگر اس کی عورت عزت والی نہیں ہے وہ ذلیل و خوار سے بھی بدتر ہے. مسلمانوں عزت یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں, جس کو ہم برباد کر رہے ہیں, جس کو ہم تباہ کر رہے ہیں. ارے جان جو ہے, جان, عزت ایمان ایک چیز ہے, غیرت ایمان ایک چیز ہے. دنیا کے پیچھے پہلے لوگ جو تھے وہ دنیا پہلے دے جاتے تھے, جان پھر دے جاتے تھے, عزت ایمان بچا جاتے تھے. آج کے ہم بے وقوف آ گئے کہ عزت ایمان پہلے دے دی جو وہ پہلے دیتے تھے. آخری چیز جو پہلی چیز ہے وہ ہم نے بچا رکھی ہے دنیا, اور ہمارا عقل نہیں ہے. یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مل سکتی ہے. یہ جو کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں, اسراب عبد ہی, ارے عبد میں عروج ہے, رسول میں نزول ہے. عبد کی توجہ الی الخلق من الحق, اس لیے اللہ نے جب اپنی طرف بلایا تو فرمایا اسرا بعبد ہی. میں نے اب یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے رسول کو بلایا, یہ نہیں فرمایا میں نے سراج و منیرہ کو بلایا, فرمایا میں نے اپنے بندے کو بلایا. اللہ کا بندہ باجی بستانی رحمت اللہ علیہ, عبد الحق محدث دہلوی بہت بڑے ولی تھے. ہر روز آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوتی تھی. تو آپ جب جمعہ مبارک پڑھاتے تھے تو ایسے کپڑا ڈال کر بیٹھتے تھے. ایک بندہ اٹھ کر بولا تو جمعہ میں آپ ایسا کپڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ سوال کرتا رہا. ایک دن آپ نے پگڑی اتار کر اس پر رکھ دی, وہ گرا بے ہوش ہو گیا. فرمایا کیوں بے ہوش گیا؟ فرمایا 3 بندے بندوں کی شکل تھے, باقی سارے گدڑ بھولو باندر تھے. مسلمانوں بندہ بننا بڑا مشکل ہے. باجی بستانی رحمت اللہ علیہ آپ نے خیرات کی, خیرات بانٹ رہے ہیں. ایک مسافر مسجد میں بیٹھا ہے, خیرات بھیجی. اس نے کہا میں خیرات نہیں کھاتا. ابتدائی مرحلے تھے, سالک تھے آپ, منتہی نہیں تھے. تو اس نے کہا کیا کھاؤ گے؟ فرمایا میں بندے کا گوشت کھاؤں گا. آپ نے فرمایا میرا کاٹ لے. آپ نے فرمایا باجید بندہ بن گیا. اس نے کہا ہاں. تو نظر کی, دیکھا تو آپ ہرن کی شکل میں تھے. فرمایا شکر کرو تو حلال جانور کی شکل میں تو ہے. بھاگتے ہیں ہم
ارے ایک بندہ یہی ہے جس کی فرشتوں سے شان برتر ہے. لا یستوی الخبیث والطیب، نیک بد برابر نہیں ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جو میرے جیسا کتے سور سے بھی بدتر ہے. اور ہم وہاں کرتے ہیں عبد. تجھے کیا پتا عبد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اقبال نے فرمایا عبد اور چیز ہے، عبد ہوں چیزیں دیگر. اللہ فرما دے یہ میرا بندہ ہے. عبد میں توجہ من الخلق الی الحق، عروج ہے عبد میں. رسول میں نزول ہے. رسول جو ہے توجہ من الحق الی الخلق. مسئلہ بہت لمبا ہے. اب اللہ نے عبد فرمایا، ہم بھی کہیں عبد عبد ہے. ارے بیوقوف، جب اپنے پاس بلایا فرمایا میرا عبد ہے، اور جب ہمارے پاس بھیجا فرمایا سراج و منیر ہے، حاکم ہے، بشیر اور نذیر ہے. یہ رسول ہے. بات سمجھ لے. ایک بادشاہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، ماں کیا کہے گی؟ بیٹا میرا آ گیا. بیٹا ایسا کہے گی؟ کون کہا کہ یہ بنے کہ جب وہ کہے بیٹا آ گیا بیٹا آ گیا؟ ارے ظالم، بیٹا ہے تو اپنی ماں کا ہے، تیرا تو باپ کیا ہے؟ سمجھ لے اس مسئلے کو. اب کہیں تو اللہ کے ہیں، تمہارے ہمارے سردار اور آقا اور مولا ہیں. اللہ کا حق ہے وہ عبد کہے، ہمارا حق ہے ہم ہمارا آقا اور مولا اور سردار کہیں. ہم نے عبد کا معنی سمجھا ہی نہیں. عبد کا معنی کیا ہے؟ اپنے جیسا. نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو کسی ولی کو بھی آپ جیسا نہیں کہہ سکتے. ایوکم مثلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے جیسے ہو. یہ ہماری وحشت دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا قل، تو فرما دے. ہمیں نہیں فرمایا کہ تم بشر بشر کہتے رہو. شان مثلیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، شان فضیلت بھی دی گئی. شان مثلیت کا تعلق مخلوق سے ہے اور شان فضیلت کا تعلق اللہ سے ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہو، خدا سے لے اور بندوں کو دے. جو کہے رسول کچھ نہیں دیتا اس نے رسالت کا انکار کیا ہے. آتاہم اللہ ورسولہ اغناہم اللہ ورسولہ. میں نے عطا کیا، میرے رسول نے عطا کیا. جو کہتے ہیں رسول نہیں دیتا وہ مشرک اور کافر ہیں، نفس کے منکر ہیں. قرآن مجید ہے کوئی حافظ بیٹھا ہو تو آتاہم اللہ ورسولہ، میں نے عطا کیا میرے رسول نے عطا کیا. اغناہم اللہ ورسولہ، میں نے غنی کیا اور میرا رسول نے غنی کیا. ارے میرا غنی کرنا دیکھو کہ میں نے غنی کیا کیونکہ میرے رسول نے غنی کیا. میرے رسول کا غنی کرنا میرا غنی کرنا، میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے. کہتا اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے کہیں جدا نہیں کیا. فرمایا لکھ دیا میں نے کہ میں غالب رہوں گا اور میرا رسول غالب رہے گا. ارے میرے غلبے کی نشانی میرا رسول ہے کہ وہ غالب ہے. ارے ظالم، جب تک دلیل کو نہیں مانے گا دعوت تیرا منہ پر پھینک دیا جائے گا. اللہ کی عطا کی، اللہ کی دین کی، اللہ کی طاقت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مدد 1 منٹ لوں گا بس. مدد طاقت کی محتاج ہوتی ہے. طاقت 2 قسم کی ہے، جز 2 ہیں، قسم بہت ہے، مادی اور روحانی. مادی طاقت کے 4 قسم ہیں، جسمانی، افرادی، مالی اور سیاسی. یہ 4 طاقتیں ہیں. سیاسی طاقت حکومت، یہ آخری طاقت ہے. اور کافر کے پاس، یہ میری بات سن لو، نااہل ہیں جو غیر مومن کے لیے طاقت کو پسند کرتے ہیں. ارے طاقت کو برداشت بھی مومن کرتا ہے، غیر مومن کے پاس جائے گی تو وہ خود بھی برباد ہو جائے گا اور ان کو بھی برباد کرے گا. مدد کا منبع طاقت، طاقت کا مظہر حکم. حکم نے جتنا
تھندار کا حکم مانا جائے گا، سپاہی کا مانا جائے گا؟ ڈی ایس پی جتنا طاقت بڑھتی جائے گی حکم سے ظاہر ہوگی، اتنا اس کے حکم میں اثر ہوگا۔ ارے ان سب چیزوں کا ماحصل نچوڑ حکم ہے۔ اللہ نے حکم میں ظالم و جدا نہیں کیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا۔ رسول کا حکم اللہ کا حکم، رسول کی طاقت اللہ کی طاقت، رسول کا دینا اللہ کا دینا، اور رسول کا غالب ہونا اللہ کا غالب ہونا، رسول کا عطا کرنا اللہ کا عطا کرنا۔ مجھے ایک دیوبند کہنے لگا اللہ کے حکم کے بغیر رسول کچھ نہیں دیتا۔ جانے لگا، میں نے کہا جا نہیں ادھر میری بات کی سن۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے، اللہ بھی کچھ نہیں دیتا۔ ایمان سے دنیا چھان نہیں دیتا، دے گا تو یہی دروازہ ہے، جائے گا تو ملے گا۔ ابو علی سینا کے بارے میں ایک بزرگ نے پوچھا خواب میں، یا رسول اللہ ابو علی سینا کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میرے واسطے کے بغیر جنت میں جانا چاہتا تھا، جہنم میں ہے۔ ارے ہمیں تو جنت بھی آپ کے صدقے ملی، ہم تو پیدا بھی آپ کے صدقے ہوئے، جی بھی آپ کے صدقے ہوئے، اور دین بھی ہمیں آپ کے صدقے ملے گا۔ انشاءاللہ کافر پاش پاش ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ ظالموں کی قریب آ گئی ہے۔ جب باطل انتہا کو ہو مسلمانوں، دو چیزیں آ جاتی ہیں، یا ہدایت یا عذاب۔ دل کھول کر ان کو کہہ دو ظالموں کو جنہوں نے اپنے بیٹے یہودیوں کو دے رکھے ہیں، بیٹیوں کو بھی، کہ تم اگلے جہان کی تیاری کرو، تم نہیں لگ سکتے۔ یا عذاب آئے گا یا ہدایت آئے گی۔ عذاب آئے گا تو ہم گناہگار اللہ میں بچا دے اٹھ جائے گی قوم، اگر ہدایت آئے گی تو یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے سیاست جو ہے وہ مومن برداشت کرتا ہے، غیر مومن کے پاس جب آتی ہے تو مخلوق کو تباہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم طاقت کا حقدار بھی مومن ہے، اور سیاست آخری طاقت ہے۔ غیر مومن کے پاس آئے گی تو قوم کو بھی برباد کر دے گا۔ شاہ محدث عبدالحق دہلوی کی بات کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، 2:30 تک مستحب جا رہا ہے، 3 بجے تک آج۔ کیسی ہستی تھے شاہ محدث؟ آپ نے خواب میں فرمایا ہندوستان جا، راستے میں فقراء کو ملتے جانا۔ تو آپ ایک مجذوب بیٹھا تھا، اس کے مرید بیٹھے تھے، وہاں آپ ملنے گئے، اس نے بھنگ کا پیالہ پیش کیا۔ جو لوگ شریعت کے بغیر اسلام کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، فقر کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، علم ظاہر علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہہ بود بے شیر مسکا کہہ بود۔ ارے بزرگوں کی سنا کرو، ولی کی سنا کرو۔ فرماتے ہیں شریعت جو ہے دودھ ہے، اور طریقت جو ہے مکھن ہے۔ دودھ کے بغیر مکھن نہیں آ سکتا، اور شریعت کے بغیر فقر نہیں آ سکتا۔ جو فقر ایسے جو ہے شریعت کے برعکس ہے، ان کے پاس کوئی فقر نہیں ہے۔ اس نے بھنگ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے فرمایا میں نہیں پیتا، شریعت میں حرام ہے۔ وہ مجذوب تھا۔ آپ رات کو خواب جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے ڈنڈا اٹھا کر آپ کو نہ جانے دیا۔ دوسرے دن پھر پیش کیا، آپ نے نہ پیا، تیسرے دن پھر ایسا کرتا۔ تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہ محدث عبدالحق دہلوی کیوں نہیں آ رہے؟ سبحان اللہ! ارے کسی ولی کی بات سنا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی وہ فلاں فقیر نے نہیں آنے دیا۔ آپ نے فرمایا نکل کتا۔ صبح آئے تو حجرہ خالی تھا، پوچھا مریدوں سے تمہارا پیر کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا اس حجرے سے کوئی چیز نکلی تھی؟ انہوں نے کہا کالا کتا نکلا۔ فرمایا پیر تمہارا کتا بن گیا ہے، تم جاؤ یا بیٹھو۔ وہ محدث دہلوی سیاست کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے خود پڑھا ہے، اگر کوئی کہے تو میں دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی تو پاک بیٹھی تھی ام المومنین، اور عورتیں بھی کوئی حبشے کی تھیں کوئی، تو انہوں نے محلول بنایا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونیا ہو گیا ہے، تو محلول کے قطرے آپ نے اشارہ فرمایا نہ ڈالو، تو انہوں نے ڈال دیے۔ آپ
جب افاقہ میں آئے تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں روکا تھا کہ مجھے نہ ڈالو، تم نے کیوں ڈالا؟ کیونکہ حضور کا حکم ہے جس حال میں میں حکم کروں وہ مانو، لکھ لو، یہ نہ سمجھو میرے لیے کبھی ایسے تو نہیں کہہ بیٹھے۔ تو آپ نے محلول بنایا، تو میں ان سے قصاص لو۔ تو بی بی پاک کو روزہ تھا، ام المومنین آپ کی گھر والے، تو لکھتے ہیں آپ کو روزہ توڑا کر اس کو محلول کے قطرے ڈالے گئے اور سب کو ڈالے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ڈالے کہ شاید نہیں، ضروری اس لیے ڈالے کہ ان کو خدا اگلے جہان عذاب نہ ملے، میرا خلاف کیا تو قصاص لے لیا۔ اب یہاں ایک حرف لکھتے ہیں، سبحان اللہ، محدث دہلوی یہاں ایک حرف لکھتے ہیں حکمت برا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک یہی الفاظ ہیں، اپنی امت کو سیاست سے باہر نہیں ہونے دیا۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، محدث دہلوی کے الفاظ ہیں۔ اس لیے ہم جمہوریت غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں، غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے۔ سیاست حق بھی مومن کا ہے، سیاست مانا ہے، ارے علامہ اقبال مانتے ہو نا، دنیا مانتی ہے، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، کہہ گئے جو ارباب سیاست آج کے بنے سیاست نہیں، یہ جمہور کے ابلیس ہے۔ شاستری نے کہا تھا ہم انہیں جمہوریت دیں گے، اس نے جمہوریت کا معنی لکھا اپنا ڈنڈا، اپنا ہاتھ اور اپنی پشت، سمجھنا خود۔ تو آپ نے فرمایا جدا ہو دین سے سیاست، گھر تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ فرمایا دین سے اگر سیاست نکال لی تو بدماشی بچے گی، دین نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ سیاست مسلمان کا حق ہے، کسی کافر بے دین کا حق بھی نہیں ہے، اور اللہ ہمارے حق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ تو آپ کو شاق ایمان کامل نصیب کرے، عمل مقبول نصیب کرے، ساری اولاد کو علم نافع نصیب کرے، دنیا آخرت اچھی کرے، اسلام کا بول بالا کرے، طاغوتی طاقتوں سے اللہ ہمیں ٹکرانے کی، حق کہنے کی اور پھر ٹکرانے کی بھی خدا طاقت دے۔ اس وقت ہم اس حال میں نہیں ہے، یا ایسی ظالم حکومت کو اللہ ہدایت دے دے، ہدایت کی دعا، اگر وہ قابل ہدایت نہیں تو اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے اور ہمیں نجات دے۔ ہمیں لوگ فقر کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارا فقر یہی ہے کہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، لوگوں ہمارا فقر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کلمہ نصیب مرتے وقت کرے، آپ کو اور آپ کے خاندان کو، مجھے اور میرے خاندان کو دونوں جہان کی عافیت نصیب کرے، مرض قرض سے پناہ دے، ہسپتال آپریشن بیماریوں سے پناہ دے، جن کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تعلق داروں کی ان کی بیماریاں دور فرمائے، جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے۔ ارے روحانی بیماری دور ہو گئی تو جسمانی بھی ہو جائے گی۔ واہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل